الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ۔ تلخیص ابواب طحاوی شریف کتاب الصلاۃ باب 86 مریض کی ابتدا میں تندرست کی نماز۔ امام بیماری کے باعث بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی بھی بیٹھ کر پڑھیں یا ان کے لیے قیام ضروری ہے۔ اس سلسلے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مقتدی بھی بیٹھ کر پڑھیں، دوسرے قول کے مطابق مقتدی کھڑے ہو کر پڑھیں کیونکہ ان پر قیام فرض ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمہم اللہ کا بھی یہی مسلک ہے، جبکہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مریض کے پیچھے تندرست کی اقتدا صحیح نہیں۔ پہلے گروہ کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی ہمیں سنانے کے لیے تکبیر کہتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حالت قیام میں دیکھا تو بیٹھنے کا اشارہ فرمایا۔ نماز پڑھ چکے تو فرمایا قریب ہے کہ تم وہ کام کرو جو ایرانی اور رومی اپنے اکابر کے لیے اختیار کرتے ہیں، اپنے ائمہ کی اقتدا کرو۔ اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو، اور اگر وہ بیٹھ کر پڑھیں تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ حضرت انس بن مالک، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی اس قسم کی روایات مروی ہیں۔ دوسرا گروہ احناف حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے استدلال کرتا ہے۔ حضرت ارقم بن شرحبیل فرماتے ہیں میں نے مدینہ طیبہ سے شام تک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ہمراہ سفر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وصال کے ساتھ علیل ہوئے تو اس وقت آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں تھے۔ آپ نے فرمایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بلاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ کے پاس نہ بلائیں؟ فرمایا ان کو بلا لو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نہ بلائیں؟ فرمایا ان کو بھی بلا لو۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا نے عرض کیا آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو نہ بلائیں؟ فرمایا ان کو بھی بلا لو۔ جب یہ تمام حضرات حاضر ہو گئے تو آپ نے سر مبارک اٹھایا، پھر فرمایا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور نماز پڑھانے لگے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا اور آپ دو آدمیوں کے سہارے چل کر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسے یعنی آپ کی آمد کو محسوس کیا اور صحابہ کرام نے بھی مطلع کرنے کے لیے تسبیح کہی تو وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کر کے اپنی جگہ ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سے قرات شروع کر کے نماز مکمل کی جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے
چھوڑی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو طبیعت میں کچھ بوجھ محسوس کیا، چنانچہ دو آدمیوں کے سہارے واپس تشریف لے گئے اور آپ کے پاؤں مبارک زمین پر گھسٹتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا اور آپ نے کوئی وصیت نہیں فرمائی۔ تو اس حدیث کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ بحیثیت امام بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور صحابہ کرام مع حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، اور آپ کا یہ عمل اس ارشاد گرامی سے بعد کا ہے جو پہلے گروہ کی دلیل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی اسی قسم کی حدیث مروی ہے، گویا پہلی حدیث منسوخ ہے۔ بعض حضرات نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کے حوالے سے کہا ہے کہ اس نماز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اقتداء فرمائی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا عمل اس بات کی نفی کرتا ہے، کیونکہ حضرت اسود رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو حدیث روایت کی ہے اس میں ام المومنین نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی باتیں بائیں جانب تشریف فرما ہوئے اور یہ امامت کی علامت ہے۔ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امام ہوتے تو آپ ان کی دائیں جانب بیٹھتے۔ نیز حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنی روایت میں فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جہاں کی رات چھوڑی تھی وہاں سے آپ نے شروع کر کے اسے مکمل کیا۔ یہ بھی آپ کے امام ہونے کی دلیل ہے۔ قیاس بھی احناف کی تائید کرتا ہے، وہ یوں کہ متفق علیہ قاعدے کے مطابق کوئی شخص امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے تو بعض ایسے امور جو اس پر فرض نہیں تھے فرض ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بات پہلے سے اس پر فرض ہو تو وہ ساقط نہیں ہوتی۔ مثلا مسافر 2 رکعتیں پڑھتا ہے لیکن مقیم امام کے ساتھ اس پر 4 رکعتوں کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اگر مقیم مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اسے 4 رکعتیں پڑھنا ہوتی ہیں، 2 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ کر باقی 2 تنہا ادا کرتا ہے۔ اسی طرح مقتدی جب تندرست ہو تو اس پر قیام فرض ہے، لہٰذا بیمار امام کی اقتداء کی وجہ سے قیام کی فرضیت ساقط نہ ہوگی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ قاعدہ صحیح نہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں غلام پر جمعہ فرض نہیں، لیکن اگر وہ امام کے ساتھ جمعہ کی نماز میں شامل ہو جائے تو یہ نماز صحیح ہو جاتی ہے اور ظہر کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے حناف کی تائید ہو رہی ہے، کیونکہ غلام پر جمعہ فرض نہ تھا، جب امام کے ساتھ شامل ہو گیا تو اس پر بھی فرض ہو گیا، لیکن ظہر کی فرضیت ساقط نہیں ہوگی بلکہ جمعۃ المبارک کی نماز اس کا بدل بن گئی۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم کی یہ نماز آپ کے ساتھ خاص تھی، اب کسی بیمار شخص کے پیچھے تندرست آدمی کی نماز جائز نہیں، کیونکہ آپ نے اس نماز میں وہ عمل کیا جس پر اب کوئی شخص عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ مثلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قرات جہاں چھوڑی وہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمائی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ امامت سے نکل گئے، گویا وہ ایک ہی نماز میں امام بھی ہوئے اور مقتدی بھی، اور یہ عمل بالاتفاق اب جائز نہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا، اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔